السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ان تمام نوجوانوں کے لیے ہے جو پاکستان آرمی میں ایز اے آفیسر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ایز آفیسر بننا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی گرلز کے لیے ہے۔ گرلز کے لیے جتنی بھی آپشن ہیں پاکستان آرمی میں، ان تمام آپشنز کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ بوائز کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان تمام آپشنز کو ڈسکس کیا جائے گا۔ 23 مارچ ہو یا 14 اگست، پاکستان آرمی کی پریڈ جب لائیو ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کا پیار پاکستان آرمی کے لیے اور زیادہ انکریز ہو جاتا ہے، بیکاز پاکستان آرمی از the موسٹ ریسپیکٹڈ آرگنائزیشن ان پاکستان۔ اور ان ایکسائٹڈ لوگوں میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ ینگسٹرز کی ہے، جو ریسنٹلی یا تو ابھی اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں یا وہ یونیورسٹی سے ابھی جسٹ کوالیفائی ہوتے ہیں، اور ان کی سب سے زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان آرمی کو ایز اے آفیسر جو ہے وہ جوائن کریں۔ اور فیمیل کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے۔ The most attractive thing for these girls is the uniform of the lady officers, and they wish that they could become the part of Pakistan Army and wear the dress of Pakistan Army. Moreover, the training of female cadets is another exciting thing for these young girls. ان گرلز کے لیے پہلے صرف بہت لمیٹڈ آپشنز ہوتی تھیں، لیکن اب گرلز کے لیے پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کے لیے بہت زیادہ آپشنز ہیں کہ وہ پاکستان آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ کے لیے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نان میڈیکل فیلڈ کے لیے ہے۔ تو پہلے ہم نان میڈیکل فیلڈ کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم میڈیکل فیلڈ کو ڈسکس کریں گے۔ فار نان میڈیکل گرلز کے لیے they cannot apply after intermediate. They have to wait 4 years more, like after completing of their 16-year education, then they can apply for lady cadet course as a captain، جس کے لیے ایج لمٹ جو ہے وہ 28 ہے، اور ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد آپ 6 منتھ کاکول اکیڈمی میں PMA کے تھرو آپ ٹریننگ کریں گے، اور ٹریننگ کرنے کے بعد دین یو بیکم دا کیپٹن ان پاکستان آرمی۔ نمبر 2، ایجوکیشن کور۔ ویمن ود ہیونگ اے ڈگری آف ماسٹر لائک MSc اسٹیٹس، کیمسٹری، بیولوجی، جیوگرافی، مینجمنٹ سائنسز، ماسٹر ان اکنامکس، پاکستان اسٹڈیز، عربک، Islamic study. They can also apply as a captain in Pakistan Army in Education Corps. Number 3، ان گرلز کے لیے ہے جنہوں نے 4 year انجینئرنگ ایجوکیشن یا انجینئرنگ کی ڈگری لی ہو، وہ سول، آرکیٹیکچر یا آرکیٹیکچرل انجینئرنگ، ٹاؤن پلاننگ، اسٹرکچرل انجینئرنگ، جیو ٹیک انجینئرنگ، جیو انفارمیٹیو انجینئرنگ، سوئل انجینئرنگ، ٹرانسپورٹیشن، ہائی وے انجینئرنگ اینڈ جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم میں اگر آپ کی ڈگری ہو تو بھی آپ پاکستان آرمی میں انجینئرنگ کور کو جوائن کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، 4 year ڈگری ان BE الیکٹریکل، BE ٹیلی کمیونیکیشن، BE سافٹ ویئر انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ انفارمیشن سیکیورٹی، یہ لوگ بھی جو ہے یہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو کور ہوگی وہ انجینئرنگ اور یا سگنل کور ہوگی۔ نمبر 4، کیمیکل انجینئرنگ، فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن، MBA فائنانس ڈگری، they can also apply، لیکن ان کی جو کور ہوگی وہ سروس کور ہوگی۔ نمبر 5، women with textile engineering degree, MBA finance degree and MBA supply chain management,
یہ آرڈیننس کور کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 کمپیوٹر انجینئرنگ، الیکٹریکل، میکینیکل، کمپیوٹر ہارڈ ویئر، الیکٹرانکس انجینئرنگ، بایو میڈیکل، MTS engineering, aerospace technology. They can be the part of Pakistan Army in the different corps like electrical corps, mechanical corps, engineering corps and EME corps. Number 7 BS software engineering, BS computer engineering, computer system, BS computer science and telecommunication engineering. These degrees can make us Information and Computer Technology Officer ICTOS in Pakistan Army. Number 8 the girls having a degree of MS Masscom, MA IR, MSc TV and Film Production, they can get the commission through Direct Short Service Commission and they become the part of Public Relation Officer. Number 9 MSc سائیکالوجی، اس کے تھرو آپ ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن کے تھرو آپ ایز اے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آرمی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ہم میڈیکل کی فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو میڈیکل کی فیلڈ میں آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، پہلا نرسنگ کورس ہے اور دوسرا MBBS اور BDS ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو نرسنگ کورس ہے یہاں پر بھی آپ کا جو رینک ہے وہ ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے۔ تو نرسنگ کے لیے جو آپ کی فل فارم ہے وہ AFNS کورس ہے، آرمڈ فورسز نرسنگ سروس۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ FSC میں آپ کے جو ہے وہ 50% اور میٹرک میں 60% مارکس ہونے چاہیے، جبکہ آپ کی ہائٹ جو ہے وہ 5 فیٹ 2 انچ ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ کا کمیشن ہے یہ پرماننٹ ہے۔ وہ گرلز جو ابھی سیکنڈ ایئر میں ہیں اور وہ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اگر فرسٹ ایئر میں 50% مارکس ہیں تو وہ بھی ہوپ سرٹیفکیٹ لے کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو آپ کا کمیشنڈ آفیسر ہے اس میں آپ کی 4 ایئر کی ٹریننگ ہوگی۔ آفٹر 4 ایئر ٹریننگ کے بعد آپ کا جو رینک ہوگا وہ ایز اے لیفٹیننٹ ہوگا۔ آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ کہیں بھی AFNS کے کسی بھی آرمی کے ہاسپٹل میں یا CMH ہاسپٹل میں ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو پوسٹنگ ہے وہ کسی بھی CMH ہاسپٹل میں یا ایسا کوئی بھی ہاسپٹل جو آرمی کے کنٹرول میں ہو وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہوگی۔ دا نرسنگ ایڈمیشن ٹیکس پلیس once in a year۔ اور دوسری آپشن ہے آپ کے پاس MBBS یا BDS کیڈٹ کورسز۔ The girls can study in Army Medical College, CMH Lahore Medical College and in all other Army administrated medical colleges in Pakistan. After pre-medical FSC or A-level having a subject of biochemistry. But keep in mind, you will not serve in Pakistan Army after completing your MBBS or BDS from these colleges. It's a not compulsion. یہاں پہ جو آپ کے ایڈمیشن ہیں ان کالجز میں وہ with the help of NUMS اینٹی ٹیسٹ پہ ہوگا۔ اس میں آپ کے میٹرک اور FSC اور اس کا NUMS اینٹی ٹیسٹ کے مارکس جو ہیں وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اینڈ سیکنڈ آپشن فار دوز گرلز جنہوں نے اپنا MBBS یا BDS جو ہے وہ کسی بھی میڈیکل کالج سے کیا ہوا ہے اینڈ دے وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی ایز اے کیپٹن اور دا میجر، وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ تھرو شارٹ سروس ریگولر کمیشن کے اپلائی کر کے they can become the captain or the major۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری جو چیزیں ہیں، بہت ساری جو ایمبیگویٹیز ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں۔